ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہو گیا کچھ مسئلے پر۔ مسلمان نے کہا کہ پیغمبر اسلام کے بارگاہ میں چلتے ہیں، وہی فیصلہ کریں گے۔ تو یہودی بالکل فوراً تیار ہو گیا۔ وہ یہ نہیں سوچا کہ یہ مسلمان اور جس کے پاس جا رہے ہیں وہ ان کے لیڈر ہیں، وہ مسلمان کے حق میں فیصلہ سنا دیں گے، بلکہ اس کو اتنا پتہ تھا کہ جو حق پر ہوگا پیغمبر اسلام اسی کو حق پر بولیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا اتنا تو یقین تھا۔ آج کے زمانے میں ہم اپنا پیسہ کہاں پہ رکھتے ہیں؟ بینک میں رکھتے ہیں، پھر بھی سیف محسوس نہیں کرتے ہیں۔ کبھی بھی دھاندلی بازی ہو سکتی ہے، کبھی بھی گھپلے بازی ہو سکتی ہے، فراڈ ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کا اتنا تو یقین تھا کہ وہ لوگ اپنے مال اور دولت کو کسی اور کے پاس نہیں جمع کرتے تھے، بلکہ پیغمبر اسلام کے بارگاہ میں جمع کیا کرتے تھے، چونکہ ان کو اتنا پتہ تھا کہ کہیں اور جمع کریں گے تو امانت میں خیانت ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے بارگاہ میں نہیں ہو سکتا۔ دونوں لوگ پیغمبر اسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، دونوں کی بات کو پیغمبر اسلام نے سنا اور یہودی کو حق پر پایا اور یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ وہاں سے باہر نکلے تو مسلمان نے کہا کہ چلو عمر فاروق اعظم کے بارگاہ میں، اب ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو جو یہودی تھا وہ فوراً تیار ہو گیا، چونکہ وہ سچا تھا نا، تو سچا جو ہوتا ہے اس کو ٹینشن کوئی نہیں ہوتی، اور مسلمان نے یہ سوچ کر کہا تھا کہ عمر فاروق اعظم کے بارگاہ میں چلتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ کفار و مشرکین کے بالکل سخت ہیں عمر فاروق اعظم۔ جب وہ جانیں گے کہ یہ یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں تو میرے حق میں فیصلہ سنا دیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارگاہ میں دونوں لوگ حاضر ہوئے اور مسلمان نے اپنی پوری بات کو بتائی۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے یہودی سے کہا اب تم بتاؤ، تو یہودی نے کہا کہ میں بس اتنے ہی بولوں گا کہ اس مقدمے کا فیصلہ بارگاہ رسالت سے میرے حق میں ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے مسلمان سے پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ کہا ہاں سچ ہے، ذرا آپ فیصلہ سنا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم گھر میں گئے اور ننگی تلوار کو لائے اور اس نام نہاد مسلمان کے گردن کو قلم کر دیا۔ افراتفری کا ماحول مچ گیا۔ اس نام نہاد مسلمان کے رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و اقارب، گھر والے احتجاجی جلوس نکال کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ عمر نے ایک مومن کا قتل کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے عمر فاروق اعظم کو بلانے کے لیے بھیجا کہ بلاؤ، عمر سے خود پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ ابھی عمر فاروق اعظم آتے اس سے قبل حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، مجھے تیرے رب کی قسم اے محبوب، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے مقدمے میں، اپنے فیصلے میں تمہیں اپنا حاکم نہ بنا لے۔ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے یا پرایا حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں ایک مان لیا، یہ جانتے تھے صحابہ کہ حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔